السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج میرے ساتھ میرے استاد محترم حکیم محمد اقبال صاحب موجود ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کر لیں، جس میں آپ کو یہ رہنمائی اور گائیڈنس مل سکے کہ رمضان المبارک میں سحری ہم نے کس طرح کرنی ہے، افطاری کس طرح کرنی ہے، اور اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے، اور اس حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر ڈسکس کر لیں۔ حکیم صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ نے بہت پسند کیا، اور اس کی میرے خیال میں دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حکیم صاحب کا جو انداز ہے سمجھانے کا وہ نہایت ہی آسان فہم انداز ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ نے ان ویڈیوز کو پسند کیا۔ اور دوسری جو سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ ہے کہ ہمدردی اور خیرخواہی، انسانیت کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ، یہ سب سے اہم چیز ہے، اخلاص سب سے اہم چیز ہے۔ اور ہماری زندگی کے دو شعبے ایسے ہیں جو خالصتاً خدمت کے شعبے ہیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے علاج معالجہ، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں یہ دونوں شعبے جو ہیں ایک بڑے ہی زبردست قسم کے بزنس بن چکے ہیں۔ آج کا استاد جو ہے وہ مربی نہیں ہے، آج کا استاد جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے۔ آج کا جو معالج ہے وہ یعنی ہمدرد نہیں ہے، خیرخواہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک بزنس مین بن چکا ہے۔ وہ اپنے مریضوں کو بطور مریض کے نہیں دیکھتا، بلکہ بطور کسٹمر کے انہیں مطلب ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کرتا ہے، وہ کسٹمر سمجھتا ہے، اپنے مریض کو مریض نہیں سمجھتا۔ یہ بہت بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑی تبدیلی اور خرابی آ چکی ہے۔ حالانکہ معالج کو ایک مربی ہونا چاہیے، مشفق ہونا چاہیے، ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ بھی ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ تو آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ پہلے تو میں اسی حوالے سے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آج کل کے جو معالج ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پر بھی، کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہو رہی ہے، اور مریض باہر تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ابھی ہمارے ایک ویڈیو کے نیچے کل ہی ایک انڈیا سے ایک کسی نے کمنٹ کیا کہ ہمارے ہندوستان میں تو کوئی حکیم کوئی نسخہ بتاتا ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک حکیم کو یا ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے اپنے انسانیت کے حوالے سے؟ السلام علیکم ناظرین۔ دیکھیں، شاہ صاحب نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ یہ گلہ بھی بنتا ہے، حکماء اور ڈاکٹر حضرات سے گلہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تو دراصل یہ تو ایک مسیحائی ہے، یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ رکھتے تھے تو بندہ کوڑی بندہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، تو وہی دراصل یہ علاج معالجے کا وہی مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا علم اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے علم جو ہے علم حکمت ہے انسانوں تک پہنچایا۔ اب یہ پیغمبرانہ پیشہ تھا یا پیغمبرانہ ایک صفت تھی جو اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ اب ایسی صفت کو بطور وہ بن گئے، یعنی ایک اس کو جیسے شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز کو لے لیا، ایک یعنی اس کو بنا دیا، کاروبار بنا دیا یا خدمت سے نکال دیا۔ تو یہ بھی ایک ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ دیکھو اگر بندہ خدمت پر آ جائے تو ترمذی شریف میں حضرت مولانا ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس خدمت پر آ جائے، وہ جو طبی خدمت ہے اس پر آ جائے، تو اللہ اس کو پاک رزق دیتا ہے اور اس کے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اب ہمیں شک شبہ ہے کہ ہم اگر پیسے نہیں لیں گے یا ویسی خدمت کریں گے یا چیزیں بتائیں گے تو ہمارا نفع کم ہو جائے گا، حالانکہ نفع کم نہیں ہوتا، یہ شک شبہ ہے، نفع تو بڑھ جاتا ہے اس سے بتانے سے۔ الحمدللہ دیکھو میرا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، خود مجھے علم نہیں تھا میرا کہ میں کون ہوں کیا ہوں، تو جب میں نے دیکھو خدمت کے طور پر انسانی جذبے کے تحت یا خدمت کے طور پر ہم نے اپنے نسخے بتائے، صابر رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو پہلے سے موجود ہے اسی کو تھوڑا ایکسپلین کیا، تو کتنا آپ لوگوں نے پسند کیا، کتنی دعائیں ہم نے وصول کی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے پاس آئے، کتنے کیسے کیسے بزرگ ہمارے پاس آئے، کہاں سے آئے، تو کتنے لوگوں نے دعائیں کی۔ تو اس سے فائدہ ہے یا وپاری یا تاجر بننے سے فائدہ ہے کہ بندہ تاجر بن جائے؟ اس طرح ایک کسائی ہوتا ہے، وہ
وہ دیکھتا ہے جانور کو کیسے اس کو لوٹا جائے یا کس طرح اس کو کتنا اس میں گوشت ہے. تو یہ بڑی زیادتی اور ظلم والی بات ہے کہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے. اسی نے حکمت خراب کی ہے اور اسی نے یعنی یہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اخبار میں نے پڑھا گجر خان راولپنڈی کے قریب. تو وہاں کرنل صاحب لکھ رہے تھے کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا. تو وہاں میں آیا تو میرے انہوں نے چھٹی دے دی سال کی آرمی والوں نے. تو وہ میں پھر گجر خان میں آیا اپنے میرے والد صاحب نے کہا بھی ادھر جائیں ان کے پاس ایک حکیم کے پاس، وہ 30 روپے کی صرف دوائی دیتا ہے ہیپاٹائٹس. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لے لی تو وہ میں ٹھیک ہو گیا، میری رپورٹ بھی ساری کلیئر ہو گئی. پھر میں نے دوبارہ جانک دی، وہاں دوبارہ جانک دے دی. تو کچھ دن بعد میرے دوسرے اپنا یونٹ کے تھے اپنا کچھ سپاہی، اس کو ہو گیا ہیپاٹائٹس. پھر میں ان کو ان کے پاس لے کے آیا تو بابا جی فوت ہو چکے تھے. وہ بیٹوں نے بتایا کہ بابا جی نے ہمیں نہیں بتایا، وہ نسخہ بابا جی کا اپنے ہی پاس تھا، وہ دیتے تھے، لوگوں کو شفا بھی ہوتی تھی. اب دیکھو لوگ مر رہے ہیں ہیپاٹائٹس سے، بابا اپنا نسخہ لے کر قبر میں چلا گیا. تو دیکھو بابا کو کیا فائدہ ہوا. اگر بابا بتا دیتا وہ نسخہ، ساری دنیا کو دیکھو آرام آ جاتا، تو بابا قبر میں بھی آج جنت کے مزے لوٹتا. تو کیا کتنا فائدہ ہوا. فائدہ تو 30 روپے کا ہوتا تھا، اس کو پیسے بھی زیادہ نہیں لیتا تھا. چلو 30,000 لیتا پھر بھی شاید کوئی فائدہ ہی سمجھتا کہ میں 30,000 والا نسخہ کیوں بتاؤں. پیسے بھی 30 روپے لیتا تھا، بتا اپنے بچوں کو بھی نہیں سکا. یہ بڑا خراب رویہ ہے. حکماں سے میری آج زانہ التماس ہے کہ اپنے اس کام کو پھیلائیں. آپ کا عزت بھی بڑھ جائے گی، کاروبار بھی آپ کا بڑھ جائے گا، اللہ بھی آپ کے راضی ہو جائے گا، قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گی، حضور علیہ السلام بھی آپ کے راضی ہوں گے. یہ امت کا مسئلہ ہے، امت کو ہم بتا رہے ہیں، انسانیت کے بھلے کی بات کر رہے ہیں. اچھا حکیم صاحب، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کو کافی مسائل ہوتے ہیں. تو میرا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں خوراک کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. سحری کے وقت کس طرح کی خوراک کھانی چاہیے، یعنی گرمی کا موسم ہے، اسی طرح افطاری کے وقت. اور پھر اسی طرح ایک بہت بڑا جو مسئلہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے، اب گرمی کا سیزن ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پیاس بڑی لگتی ہے. تو سحری کے وقت کس قسم کی خوراک لیں کہ جس سے دن کو طبیعت بھی ٹھیک رہے اور پیاس بھی زیادہ نہ لگے. دیکھیں پہلے سے یہ طے ہے بزرگوں کی طرف سے کہ دہی کا استعمال کیا جائے. دہی کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی ترش جب چیز استعمال کرتے ہیں تو جگر جو ہے نا، جگر کا فعل ذرا کمزور ہوتا ہے، کمی آتی ہے اس میں، جگر پیدا کرتا ہے حرارت. جب کوئی ترش چیز استعمال، لیموں کی شکنجوی لے لی جائے یا دہی لے لیا جائے یا کھٹی لسی لے لیا جائے، کچھ نہ کچھ اچار استعمال کریں تو اس سے جگر میں سکون ہوگا، پیاس نہیں لگے گی. تو پہلے سے دہی دیکھو، ہمارے والدین بڑے بزرگ دہی دیا کرتے تھے روزہ رکھنے میں. ہوٹلوں پر بھی جاتے تھے، روزہ کبھی رکھتے تھے راستے میں وہ بھی دہی دیتے تھے بڑے بڑے پیالے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ پہلے سے طے ہے کہ قدرے ترش چیزیں کھانے سے پیاس میں کمی آتی ہے. اچھا پھر دیکھیں ایک اور بھی شریعت نے سہولت دی ہے کہ نہانا جائز ہے. تو ہمارے علاقے میں تو ایک ٹربائنیں لگی ہوئی تھی ہیں، ان کے پانی نکلتا ہے، اس طرح ایک ٹیوبل ہوتا ہے نا، تو اس میں کچھ دیر ہم بیٹھ جایا کرتے. جب دوپہر کے وقت نا اس میں بیٹھتے تو پانی جو ہے جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے. یہ شریعت کی صورت ہے، پینا تو جائز نہیں، لیکن سخت پیاس کی حالت میں تھوڑا بہت آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ اس میں بیٹھ جائیں پانی میں، تو پانی بھی آپ کے اندر جذب ہو جائے گا. تو شدید پیاس جو ہے آپ کی بجھ جائے گی، بڑی آسانی رہے گی روزہ رکھنے میں بے حد. کیونکہ ہمارے علاقے میں 55 پر درجہ حرارت چل جاتا ہے، 50 55 کے اوپر یا 56 کے اوپر بھی دیکھا گیا کہ اس علاقے میں درجہ. اتنی سخت گرمی میں یعنی دہی وغیرہ کا استعمال بڑھایا جائے. جس جگہ بھی جو بھی دہی استعمال کرے گا پیاس اس کو نہیں لگے گی. اور لوبیا اوپر والے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوبیا بہت کھاتے ہیں وہ لوگ، لوبیا بھی پیاس بجھاتا ہے. یا آلو والا سالن استعمال کر لیں، اس سے بھی پیاس میں بے حد کمی آتی ہے. کوئی لیموں والی شکنجوی یہ بھی اب اگر آپ پی لیں، یا کوئی ایسی چیز ترش تھوڑی بہت ساتھ استعمال کر رہے ہیں، دہی نہ بھی ملے تو کوئی ترش چیز کھائیں گے تو بے حد سکون ہوگا، پیاس نہیں لگے گی آپ کو.
اچھا، یہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ویسے بھی رمضان میں عام بندوں کو بھی بعض اوقات دن بڑے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں شوگر جو ہے نا، شوگر والے مریض یہ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کریں کہ اپنا شوگر لیول جو ہے یہ 18 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے تو خود بخود شوگر لیول ان کا نارمل ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی دوائی وغیرہ کھاتے ہیں، ساتھ کوئی انسولین لگاتے ہیں دوائی، تو صبح انسولین نہ لگائیں اور نہ کوئی دوائی کھائیں شوگر والی۔ اس سے کیا ہوگا کہ پہلے شوگر جو ہے، خوراک تو جسم کے اندر موجود ہے نا، تو جب وہ خوراک ہضم ہو جائے گی ایسا ایسا لیول جو ہے شوگر کا خود بخود کم ہوتا جائے گا، اور دیکھیں گے کہ شام تک شوگر کا لیول ہی کم ہو گیا اور بھوک بھی نہیں لگی، کیونکہ وہ بھوک لگتی ہے انسولین جب لگاتا ہے بندہ، وہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا، شوگر جب کنٹرول ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہے، تو وہ کنٹرول شوگر کا جو کنٹرولر دوائی ہے، شوگر روزہ رکھنے کے بعد وہ نہ کھائی جائے، تو وہ جو خوراک اندر موجود رہے گی وہ کم نہیں ہوگی، اس کی جو انسولین کی وجہ سے لیول اس کا خوراک کا گلوکوز کا نیچے آئے گا، وہ نہیں آئے گا، تو بندہ آسانی سے روزہ جو ہے نبھا سکے گا۔ اگر وہ اس نے انسولین یا کچھ لگا کے اس نے شوگر کا لیول کم کر لیا تو پھر بھی اس کو پریشانی بڑھ جائے گی، لیول کم ہوگا تو بھوک بھی اس کو بہت زیادہ لگ جائے گی، پیاس بھی اس کو بہت زیادہ لگ جائے گی، تو وہ کم ہونے کا خطرہ بھی شوگر کا کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے۔ تو اس طرح شوگر والے بھی آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صبح جو شوگر والی گولیاں کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں، کوئی بلڈ پریشر کی کھاتے ہیں گولی یا کوئی ایسی دوائی لیتے ہیں وہ لے لیں، شوگر والی کو ڈائمیکران جو بھی وہ شوگر کی وجہ سے کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں، تو انشاءاللہ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تھوڑی بہت کھجور بھی استعمال کی جائے رمضان المبارک میں، شوگر والے بھی کچھ نہ کچھ یہ اپنا کھجور کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ کوئی نقصان نہیں سے ہوتا، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ عموماً یہ نہ کھائیں، لیکن رمضان المبارک میں ضرور سحری میں آپ استعمال کریں، عمومی بندے بھی استعمال کریں، ان کو بھی بہت فائدہ ہے، انرجی بہت زیادہ اس میں پاور ہے۔ اچھا، اب ذرا افطاری کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ افطاری میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہی افطاری کرتے ہیں تو بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، بعض جو ہے مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان کا استعمال کرتے ہیں، تو افطاری میں کس طرح کی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ افطاری میں سب سے بڑی جو شکایت ہوتی ہے لوگوں کو وہ یہ ہوتی ہے کہ افطاری کرنے کے بعد پھر ہلا نہیں جاتا، عشاء کی نماز و تراویح نہیں پڑھی جاتی، تو افطاری کس طرح کرنی چاہیے، اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ افطاری کرتے ہی بندہ گر جاتا ہے، بلڈ پریشر اس کا کمزور کم ہو جاتا ہے، بالکل اس میں نماز پڑھنی بھی اس سے مشکل ہو جاتی ہے، تراویح کی طرف جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، انرجی کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا آپ غور کریں اس بات پر، اپنے رویے پر، تو نماز پڑھنی بھی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو۔ یہ جو ہے نا جی، بندہ دیکھو روزہ جب 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے تو اس سے حرارت ڈراپ ہو جاتی ہے، تو جب پیاس بھی لگی ہوتی ہے تو بندہ ٹھنڈا پانی، کچی لسی وغیرہ یا کوئی ایسی میٹھے پانی جب بندہ بہت کثرت سے پیتا ہے تو بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، بندے کا دل ڈوب جاتا ہے، جب دل ڈوبتا ہے تو جسم کمزوری محسوس کرتا ہے، بندہ لیٹ جاتا ہے، ہمتی ہو جاتی ہے، ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے پیا جائے، یک دم پانی پینا جو ہے نا یہ قطعاً بالکل صحیح نہیں ہے، کہ بہت سا پانی آپ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پورا کریں اپنا پانی، اور قدرے پانی کو گرم چیز بھی کھائیں۔ اس طرح ایک سنت ہے کہ نمک بھی انرجی کو بحال کرنے کے لیے، نمکیات بھی کم ہو جاتے ہیں، بندہ 18-20 گھنٹے کا روزہ ہے اس میں نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ نمک کے ساتھ روزہ کھلا جائے، یا کھجوریں لے لی جائیں 2-4 کھجوریں، یہ کھجور بھی دیکھو گرم ہے۔ یہ اب جو گرمی حرارت سے انرجی ہے، حرارت کے اندر ایک پاور ہو جائے گی جسم کے اندر، جسم اس طرح گرے گا نہیں، کچھ چائے وغیرہ بھی ساتھ پی لیں۔ کولڈ ڈرنک دیکھو، جو بعض ہم نے رویہ دیکھا ہے کہ وہ پیپسی کوکا کولا سے روزہ کھولتے ہیں، تو وہ دیکھیں بڑا ظلم ہے کہ 18-20 گھنٹے کا خالی پیٹ ہے، اوپر آپ سے تیزاب اس میں گرا دیا، تو وہ سوراخ ہی کرنے میدے کے اندر جا کے اس نے میدے کے اندر السر ہی ہونا ہے۔ وہ تو تیزاب 3 تیزاب ہیں، خود انہوں نے لکھا ہے، لیکن لکھا بریک بریک ہے تاکہ پڑھا نہ جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ اچھی طرح غور کر کے، نوجوان ہمارے پڑھیں، وہاں 3 طرح کے تیزاب لکھے ہیں انہوں نے ہر بوتل میں،
تو وہ بوتل جب بندہ روزے میں کھولتا، بوتل کے ساتھ کھولتا ہے، پیپسی کوکا کولا کے ساتھ کھولتا ہے، تو وہ اندر جا کے وہاں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ نہ کیا کریں، ہاں اس کی بجائے ان ساری قباحتوں سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں آپ لے لیں۔ مثلا تخم بلنگو عام چیز ہے، یہ لے لیں، اور گوند کتیرا لے لیں، چھلکا اسب گول لے لیں۔ یہ 3 چیزیں آپ لے لیں، چھلکا اسب گول، گوند کتیرا اور بلنگو، یہ ملا لیں۔ یہ 3 چمچیاں آپ آدھا کلو دودھ کے اندر، میٹھے دودھ کے اندر ملا کر ہلا دیں۔ یہ روزہ کھولنے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے اس کو بھگو دیں، 2-2.5 گھنٹے میں کھیر بن جائے گی۔ اس سے اگر آپ روزہ کھولیں گے تو پیاس بھی آپ کی بجھ جائے گی، آپ کے اندر طاقت بھی برقرار ہو جائے گی، آپ کا جو پانی بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کے اندر تراوٹ بہت زیادہ آ جائے گی، تراویح پڑھنے بھی بہت آسان ہوگی، پوری بھرپور طاقت، انرجی جو ہے نا میٹھا ہی دیتا ہے، فوری انرجی، کمزوری جو ہے میٹھا ہی دیتا ہے۔ جب ہم گیم کیا کرتے تھے نا، یہ بیڈمنٹن کی، وہ جب گیمیں کر کر کے تھک جاتے تھے تو 2 چمچ ہم چینی کھاتے تھے، جیسے ہی چینی کھاتے تھے پھر انرجی آ جاتی، پھر ہم 2 گیمیں اور کر لیتے تھے۔ تو فوری توانائی، جسم تھکے ہوئے کے اندر جب انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے تو فوری توانائی میٹھا ہی لاتا ہے اندر۔ تو 18 گھنٹے کے روزے سے بھی توانائی کم ہو جاتی ہے، تو میٹھا پانی انرجی پیدا کرے گا۔ تو یہ آپ تھوڑا اس طرح آپ کریں، انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ کھجور بھی کھائیں، یہ بلنگو والا پانی، چھلکا اسب گول والا اور گوند کتیرا، یہ بریک کر کے آپ گوند کتیرا ہی بریک کریں، دوسروں ان کو تو بریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ 2-3 چمچ یا 3.5 چمچ اتنے ڈالیں جو آدھا کلو دودھ میں ملا کے رکھ دیں۔ یہ آپ پئیں گے انشاءاللہ پوری طاقت بھی بحال ہو جائے گی، چہرہ بھی آپ کا چمک جائے گا، جسم کے اندر بھی انرجی آ جائے گی، پانی بھی پورا ہو جائے گا، تراویح پڑھنے بھی انشاءاللہ بے حد آسان ہوگی، اور پیاس بھی آپ کو نہیں لگے گی، پانی بھی پورا ہو جائے گا آپ کا۔ تو ناظرین، رمضان مبارک کے حوالے سے چند ایک جو سوالات تھے ان کا جواب آپ نے حکیم صاحب کی زبانی سنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔